یہ کہانی ایک آرمی آفیسر کی کہانی ہے جو کہ 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو کہ بہت ہی لاڈلے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بہت ہی لاڈ پیار سے رکھا۔ ہمیشہ جو وہ مانگتے انہیں وقت سے پہلے دیا جاتا۔ ایک فون کال پر ہر چیز ان کے پاس پہنچ جاتی۔ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ انٹرنیشنل اسکولوں میں ان کی تعلیم کا انتظام ہوا۔ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے سوائے کھیل کود اور پڑھائی کے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ تھی کیونکہ ان کا والد 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ اب تینوں بھائی بڑے ہو چکے تھے، اس لیے ان کے والد نے بڑی ہی دھوم دھام سے ان تینوں کی شادیاں کر دی اور ان تینوں کو اپنے بزنس سٹارٹ کروا دیے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تینوں بھائی جب بھی کھانا کھاتے تو اسی چیز کا گلہ کرتے کہ وہ اپنے فادر کو ٹائم نہیں دے پا رہے کیونکہ وہ تینوں بہت مصروف تھے۔ ان کے پاس ان کے فادر کے لیے ٹائم نہ تھا۔ ان کے فادر ہمیشہ اپنا ٹائم کتابیں پڑھنے میں گزارتے۔ ویکیشنز ہو رہی تھی اور ان تینوں نے گھومنے کا پلان کیا، لیکن وہ اپنے والد کے پاس کس کو چھوڑ کے جاتے؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ والد کو ایک ملازم رکھ دیا جائے جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے ایک ملازم کو ہائر کیا اور خود ویکیشنز پر چلے گئے۔ کوئی نیو یارک، کوئی سوئٹزر لینڈ اور کوئی امریکہ چلا گیا۔ 3 ماہ کی ویکیشن پر وہ چلے گئے۔ ملازم اپنے مالک کا بہت اچھے سے خیال رکھتا تھا کیونکہ وہ آرمی ریٹائرڈ آفیسر بے شک تھا، لیکن وہ بہت ہی نرم دل بھی تھا۔ وہ اپنے نوکر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ وہ سارا دن ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں گزار دیتے تھے۔ مالک کو جو چاہیے ہوتا نوکر وقت سے پہلے اسے دیتا تھا اور اس کی خوب خدمت کر رہا تھا کیونکہ مالک کے پاؤں پہ بہت زیادہ چوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بھی زخمی تھا۔ ایک دن مالک سو جاتا ہے اور نوکر سوچتا ہے کہ میں جلدی سے سامان لے آؤں تاکہ مالک کے اٹھنے سے پہلے گھر آ جاؤں۔ تو نوکر نے گھر کو لاک کیا اور سامان لینے چلا گیا۔ سامان لے کر جب وہ بیچارہ واپس آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا سویئر تھا کہ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑا۔ ادھر مالک بیچارہ درد سے چیخ چلا رہا تھا کیونکہ نہ ہی وہ اٹھ کے پانی پی سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو فون کر سکتا تھا۔ ادھر نوکر کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا مالک کتنی تکلیف میں ہے کیونکہ وہ خود کوما میں جا چکا تھا۔ جب میجر ریٹائرڈ کے بچے واپس آئے تو انہوں نے آ کے گھر کو کھولا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر میں بہت گند بکھرا پڑا ہے جیسے کبھی کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ لیکن جب انہوں نے اپنے والد کا کمرہ کھولا تو وہ سب کے سب شاکڈ ہو گئے اور چیخنے چلانے لگے کیونکہ ان کے والد کی جگہ ان کے والد کی لاش کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی جو کہ اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ 3 ماہ سے ان کے والد ادھر ہی پڑے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش فراہم کرتے ہیں اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے بچے بڑے ہو کے ان کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے بچے دنیاوی زندگی میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے اندر ہمیشہ احساس پیدا کریں۔ احساس پیدا کریں گے تو کل کو آپ کے بچے یاد رکھیں گے کہ ان کے والدین نے انہیں کس طرح اور کن تکلیفوں سے گزر کر پالا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا حال میجر ریٹائرڈ جیسا نہ ہو۔